دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ بات ہو گئی تھی مکمل۔ آگے جی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، انبیاء کرام پر، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں رسولوں پر، ان پر، اور ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ سب کے سب برحق ہیں، واضح حق، علی الحق المبین، یعنی یہ سب کے سب واضح حق پر تھے۔ جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ہیں، انبیاء کرام، سب کے سب واضح حق پر تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتَنَا وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، کہ ہم جو ہے اہل قبلہ کو مسلمین اور مومنین، مسلمان اور مومنین کہتے ہیں۔ ان کا نام ہم مسلمان اور مومنین رکھتے ہیں، یعنی ہم انہیں مسلمان اور مومنین کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ما داموا بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والسلام معترفین، جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کا اعتراف جب تک وہ کرتے رہیں، جب تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کا اعتراف کرتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل رہیں، اس وقت تک ہم انہیں مومنین اور مسلمین کہتے ہیں۔ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور وہ لوگ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس بات کی خبر دی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کا اعتراف کرنے والے ہوں، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اخبار کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ ما قال و اخبر، اس کے اندر یعنی یہ جو فرمایا ما قال و اخبر، اس کے یہ جامع اور معنی طور پر فرمایا، یعنی جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو فرمایا اس سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس میں سے وہ بھی خارج ہو جائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہیں فرمایا، منسوب کر دیا کسی اور نے جھوٹا، وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، وہ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج بھی ہو جائیں گے۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ یہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دراصل وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ اس چیز کو، آپ لوگوں نے ایمان مفصل پڑھ لیا ہوگا، دوبارہ آپ اپنے اس چیز کو دہرا لیں، بڑے بڑے عقائد سمجھنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم فرشتوں اور انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
کوئی آپ کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے ایمان مفصل ایمان مجمل کہاں سے ثابت ہے، کون سے حدیث میں آیا ہے ایمان مفصل یا ایمان مجمل، کون سے حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور سائل جب آپ سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس نام سے کہاں پہ آیا ہے، اس نام سے کہاں پہ آیا ہے۔ آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ کون لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کون لوگ کرتے ہیں؟ غیر مقلدین، اہل حدیث نہیں کہا کرے انہیں، غیر مقلدین یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں عوام کے سامنے آپ بھلے بول دیں، لیکن عوام میں بھی ایسوں کے سامنے جو بالکل ہی ان پڑھ ہوں، صفا چٹ ہوں، ان کے سامنے، ورنہ غیر مقلدین آج کل لوگ بہت سمجھتے ہیں کیونکہ بہت پھیل گیا ہے یہ نام۔ بہرحال امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی کہ ہم ملائکہ اور نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر اور ان پر نازل شدہ جو کتب وغیرہ ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل یہ لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ اور اہل بدعت کا جو نظریہ ہے، فلاسفہ اور اہل بدعت کا نظریہ، ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ فلاسفہ اور اہل بدعت جو ہے یہ فرشتوں اور رسولوں اور ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر یہ ایمان نہیں رکھتے، اور فرشتوں اور انبیاء کرام کی آسمانی کتابوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کے مطابق ہوں گی یہ جو رسول بھیجے ہیں، یہ کتابیں نازل کی ہیں، جو باتیں کتابوں میں منقول ہیں، وہ یا تو عقل کے مطابق ہوں گی یا عقل کے خلاف ہوں گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یا تو وہ جو چیزیں لائے ہیں وہ عقل کے مطابق ہوں گی یا عقل کے خلاف ہوں گی۔ اگر عقل کے مطابق ہوں گی تو ان کی رسولوں کی یا کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عقل مند آدمی خود اپنی عقل کے ذریعے سے انہیں سمجھ لے گا، اور اگر عقل کے خلاف ہوں گی تو ان کے لانے کے باوجود بھی ہر عقل مند آدمی ان کی تردید کرے گا، ان کو نہیں مانے گا۔ استدلال سمجھ میں آ رہا ہے ان کا کہ اگر یہ عقل کے مطابق ہوں گی تو ان کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رسولوں کی نہ کتابوں کی، کیونکہ عقل مند آدمی عقل کی بنیاد پر ان کو سمجھ لے گا۔ اور اگر یہ عقل کے خلاف ہوں گی تو اس صورت کے اندر ان کو ویسے ہی رد کر دے گا جب عقل کے خلاف ہوں گے عقل مند آدمی، تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ یہ ہے تو عقل کے مطابق، عقل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے عقل سے اوپر کا درجہ، وحی یہ عقل سے اوپر کا درجہ ہے، لیکن سارے احکام عقل کے مطابق ہیں۔ اگر کسی کی عقل میں نہ آئے تو اور بات ہے، لیکن ہے سارے عقل کے مطابق احکام۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عقل کے مطابق ہوں گے تو ہر عقل مند آدمی عاقل خود سمجھ لے گا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عقل کافی نہیں ہے، عقل جن کے معلومات کے بارے میں کافی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر ایسا غور و فکر کیا جائے کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے، مستقل غور و فکر کیا جائے، اس میں مستقل غور و فکر کر دیا جائے، نہ کھانا پینا ہو، نہ سونا جاگنا ہو، عبادات بھی چھوٹ جائیں، سب کے سب چھوٹ جائیں، مستقل غور و فکر کرتا رہے، اور ایک ساتھ دو تین کا بھی نہیں، ایک ایک کر کے اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، ایک ایک کر کے اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اب ایک چیز پر اس نے غور و فکر کیا، وہ اس کو مثال کے طور پہ درست طریقے سے سمجھ میں آ گئی،
اور اس غور و فکر میں پھر دوسری پھر تیسری کیا ہے، ابھی ان پہ غور و فکر ہی کیا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کی زندگی تمام، نتیجہ کیا ہوا، اس کی زندگی تمام۔ بہت طویل غور و فکر بھی کرنا پڑے گا اور مستقل، نہ کھانا نہ پینا نہ سوگنا نہ جاگنا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی تمام، عمل اس نے کچھ کیا نہیں۔ بارگاہ الہی میں کیا لے کر آئے گا؟ ایمان تو وہ لائے ہی نہیں ہے، بارگاہ الہی میں وہ کیا لے کر آئے گا، کیا پیش کرے، کیا اپنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغفرت کے لیے کس چیز کو ذریعہ یا وسیلہ بنائے گا؟ رہی بات یہ، اگر کوئی یہ کرے کہ چلو اس کے بعد جو آئیں گے وہ اس پر عمل کر لیں گے، تو اگر کسی کی تحقیق پر عمل کرنا ہی تھا تو سب سے زیادہ تو اس کے لائق انبیاء کرام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست سب کچھ بتایا اور سمجھا کر بھیجا ہے۔ یہاں تو بات ہی اس کی ہو رہی ہے کہ کسی کی ماننی نہیں ہے، اتباع اصل میں کسی کی نہیں کرنی، تو ہر بندے کا یہی ہوگا، وہ غور و فکر کرتے جا کر 2-3 چیزوں پہ غور و فکر ہوگا کہ اس کی زندگی تمام، عمل کچھ کر نہیں پائے گا، ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اس چیز کو دیکھا کہ میں اس کو 100 روپے دوں اور یہ مجھے واپس 110 روپے دے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو فائدہ ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ معاملہ درست ہے، کیونکہ 100 روپے دیے ہیں، اس کا فائدہ اس کو مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہے کہ اس نے احسان کیا، اس احسان کا اس کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو بھی کہے، عقل تو یہ کہے گی کہ ہاں یہ تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن شریعت بتاتی ہے کہ یہ سود ہے اور یہ معیشت اختیار کرنے کی بدترین صورت ہے۔ ثواب اور عذاب عقل کہاں سے بتائے گی؟ عقل کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس چیز پر ثواب اور کس چیز پر عذاب ملے گا؟ بہت سی ایسی چیزیں جو تعطل کا شکار ہو جائیں گی اور کوئی انسان کوئی بھی پھر عمل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے عقل کے خلاف یا عقل کے مطابق ہونے والی جو بات ہے فلاسفہ اور اہل بدعت کی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، فرشتے نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص قسم کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پورا عمل کرتے ہیں، جو فطری طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت رکھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا وہ مستقل کرتے رہتے ہیں، جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا عمل کرتے ہیں، اور یہ خیر اور اطاعت پر پیدا کیے گئے ہیں، یہ خیر اور اطاعت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ معصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، معصیت کی، شر کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فطرتاً یہ خیر اور اطاعت پر پیدا کیے گئے ہیں، شر اور معصیت، نافرمانی، گناہ کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری نظروں سے یہ پوشیدہ ہے۔ ہماری نظروں سے کیا ہے؟ نہ یہ مرد ہیں اور نہ عورت ہے، ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں چلتا، یہ مرد یا عورت نہیں ہے۔ تناسل کا جو سلسلہ انسانوں میں ہے یا دیگر جانور و حیوانات میں، وہ سلسلہ ان میں نہیں چلتا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض فرشتوں کو پہاڑوں پر مقرر کیا ہوا ہے، بعض فرشتوں کو بادلوں پر مقرر کیا ہے، بعض فرشتوں کو بارش پر مقرر کیا ہے، بعض فرشتوں کو اعمال لکھنے پر مقرر کیا ہے، بعض فرشتوں کو قبر میں سوال و جواب پر مقرر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہوا ہے۔
یہ انہی کاموں میں مستقل لگے رہتے ہیں، یہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا وہ کام یہ کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھ کر اب خود سے بھی کچھ نہیں کرتے، اور جو کام ان کے ذمہ لگایا اس میں سے کوئی کمی بھی نہیں کرتے، مستقل وقت پر اور ہر کام مستقل کرتے رہتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ 4 مقرب فرشتے ہیں، اور مزید کچھ فرشتوں کے بارے میں پتہ ہے۔ 4 مقرب فرشتے جو ہیں جن میں سے ایک حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور آسمانی کتابیں اور احکام وغیرہ جو یہ لے کر آتے ہیں انبیاء کرام پر۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، سور وہ منہ سے لگائے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جو بارش برسانے اور مخلوق کو رزق پہنچانے کی ڈیوٹی پر مقرر ہیں، رزق پہنچانے پر مقرر ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا، اس خدمت پر مامور ہے وہ۔ چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو مخلوق کے جان نکالنے پر مقرر ہیں، جو تمام مخلوق کی، صرف انسان ہی نہیں ہر مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح کچھ فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو اعمال لکھنے پر مامور ہیں، اعمال لکھنے پر، انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ کچھ فرشتے ان کے بارے میں یہ ہے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی تعداد تو معلوم نہیں ہے کہ وہ زمین میں گھومتے ہیں، جہاں کہیں اللہ کا ذکر عبادت وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے سب ساتھیوں کو بلاتے ہیں وہاں اس مجلس میں، اور آسمان تک بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو درس و تدریس ہو رہا ہوتا ہے، درس قرآن، درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے، یا یہ جیسے مدارس میں درس و تدریس ہو رہا ہے، اسی طرح جو ذکر اللہ، اولیاء اللہ کے مجالس ہوتے ہیں، ذکر اللہ کے مجالس ہوتی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، یا روزانہ کے جو مجالس ہوتی ہیں، مجالس ذکر ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جہاں پر بھی دین بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کچھ فرشتے یہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جیسا کہ وہ عرش اٹھانے، حاملین عرش کہلاتے ہیں، ان کی تعداد غالباً 8 بیان کی جاتی ہے حدیث میں، 8 فرشتے ہیں وہ۔ ایک فرشتہ جو داروغہ جہنم ہے رضوان، ایک فرشتہ وہ ہے جو جنت کے دروازے پر ہوگا۔ بہرحال لیکن تعداد کتنی ہے ان کی، یہ فرشتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ فلاسفہ اور اہل بدعت دراصل یہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں جس طرح یہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کی تردید کی ہے کہ انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں ان پر نازل کی ہیں اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ سب کے سب واضح طور پر حق پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمائے۔ روایت کے اندر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان جو تھے ان پر سب پر، جب ان سب انسانوں میں سے، سارے انسانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے، جو سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا،
اور پھر ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بنانے کے لیے چنا۔ جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے اللہ تعالیٰ نے نظر کی اور ان سب کو جو ہے انبیاء بنانے کے لیے چنا، اور جو ان انبیاء کرام کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بنانے کے لیے چنا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کتنے عظیم شخصیات ہیں، ہمیں انہیں بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا اور ہماری شریعت کا حق ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ صحابہ کرام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے والا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا، یہ الٹی سیدھی بکواسات کرنے والے کے فرمانے کا حکم ہے کہ اس کو بولے کہ لعنت ہو تیرے سر پر، اس کو یہ کہا جائے۔ یعنی یہ ملعون لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو حضرت امیر معاویہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، کسی کو حضرت ائمہ ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے بغض پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی کو حضرت ابو سفیان سے بغض پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ان کی زوجہ حضرت ہندہ سے، حضرت ابو سفیان کی زوجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے والدہ حضرت ہندہ سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ملعون اور شیاطین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ مبارک ہستیاں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بنانے کے لیے چنا۔ انبیاء کرام وہ عظیم ترین ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ انبیاء کرام سچے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر ایک انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتے، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مشہور مسئلہ عصمت انبیاء کا مسئلہ، کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں۔ کون سے گناہوں سے معصوم ہیں؟ نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے یا نبوت کے بعد معصوم ہیں؟ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، جھوٹ ہے۔ یہ مقام اس بحث کا نہیں ہے، وہ بحث انشاءاللہ آپ کو اگلے سال تفصیل سے اگلے سال آپ کو شرح عقائد میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ بحث وہیں پڑھیں گے ہم تفصیل سے۔ بہرحال رسول اور نبی اس میں کیا فرق ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب یا نئی شریعت دی ہو، کتاب یا نئی شریعت دی ہو، اور نبی عام ہے چاہے انہیں نئی شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل فرمائی۔ بڑی کتابیں 4 ہیں۔ ایک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لیکن صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اتنا ضرور معلوم ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور بعض بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور بھی بعض دیگر انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، ان کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ان پر نہیں رکھتے، جیسا کہ یہود کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ ایسا ہم نہیں کرتے، ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام برحق تھے۔ ہمارا امت محمدیہ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، سارے انبیاء کرام برحق تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، آخر میں سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے، لیکن نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ سارے انبیاء کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور آپ کی شریعت پر عمل نہ کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی کسی بھی نبی کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کسی بھی نبی کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، مگر شریعت کی اتباع صرف امت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، شریعت محمدیہ کی۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد پہلے ساری کتابیں منسوخ، پہلے ساری شریعت منسوخ، اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت چلے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، اہل قبلہ مسلمان ہیں۔ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں اور معتزلہ اور خوارج کا رد بھی کرتے ہیں۔ معتزلہ اور خوارج کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ مرتکب کبیرہ کیا ہے؟ اسلام سے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا یہ مرتکب کبیرہ کہلاتا ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ البتہ خوارج کے نزدیک تو اسلام سے خارج ہو کر دو ہی درجے، کفر اور اسلام۔ اسلام سے خارج ہوا، کفر میں داخل ہو گیا یعنی کافر ہو گیا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اسلام سے تو خارج ہو گیا مگر ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ کفر میں داخل ہونے کے لیے یا کافر ہونے کے لیے کفر صریح کا ہونا ضروری ہے۔ کفر صریح کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ان کے درمیان ایک اور درجہ، جنت اور جہنم کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان وہ ایک اور درجہ قائم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں منزلتم بین منزلتین، منزلتم بین منزلتین، یعنی دو درجے ہیں اسلام اور کفر، اس کے درمیان یہ ایک اور درجہ مانتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ وغیرہ کہہ کر یہاں پر ان کی تردید کی ہے۔ فرمایا کہ ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، اور اہل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں وہ بھی بتا دیا۔ وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کا اعتراف کرتے ہیں، مدعی ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار ہوں، اہل بدعت کے زمرے میں شمار ہوتے ہوں، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے جب تک کہ وہ کسی کفر کا ارتکاب نہیں کرتے، کسی مشرکانہ عقیدے کا ارتکاب نہیں کرتے، کوئی کفریہ یا مشرکانہ عمل جب تک وہ نہیں کرتے، معترفین بکل ولہ بکل ما قال واخبر مصدقین، جب تک کہ وہ کسی غیر اسلامی عقیدہ کا اقرار نہیں کرتے، جب تک وہ کوئی غیر اسلامی یعنی کوئی کفریہ شرک عمل نہیں کرتے، اس وقت تک اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرتے ہوں اس وقت تک وہ مومن ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہے، اسلام سے خارج یعنی صرف کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت جو ہے کیا ہے؟ وہ صرف تصدیق قلبی ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے دل سے تصدیق کرنے کو، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی تصدیق قلبی نہیں ہوگی، کسی کی دل سے تصدیق نہیں کرے گا، زبان سے اگرچہ وہ اقرار کر رہا ہو تو وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور اگر کوئی دل سے بھی اور زبان سے دونوں سے ہی تصدیق نہیں کر رہا، نہ اقرار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں بھی کرتا تو وہ مومن ہے، اور زبان سے اقرار کرتا بھی ہے تو بھی مومن ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لہذا جو تصدیق قلبی جس سے پائی گئی وہ کیا کرے گا؟ تصدیق قلبی کا مطلب یعنی دل سے سب چیزوں کی تصدیق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، تو جب تک تصدیق قلبی موجود ہوگی، بھلے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جب تک تکذیب نہیں آئے گی، جب تک عملی اعتبار سے تکذیب نہیں آئے گی، یعنی کوئی کفریہ یا شرکیہ کام نہیں آئے گا، یا عقیدے کے اعتبار سے کوئی تکذیب نہیں آئے گی، اس وقت تک تصدیق قلبی باقی سمجھی جائے گی، اور جب تک تصدیق قلبی باقی ہے تو بندہ ایمان ہے، مومن ہے۔
بندہ مسلمان ہے کافر نہیں ہو سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تصدیق قلبی ایمان ثابت کرنے اور اہل قبلہ ثابت کرنے کے کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جو اگر مرتکب کبیرہ ہے کہ اس کو عذاب بھی نہیں ہوگا، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرما رہے۔ ہاں عذاب کی بحث الگ ہے، اتنا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب نہیں ہوگا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب، یعنی اس کو کہتے ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں خلود فی النار۔ تو کہتے ہیں خلود فی النار کا عذاب اس کو نہیں ہوگا، اگرچہ مرتکب کبیرہ ہے، لیکن یہ امام طحاوی یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں یہاں پر کہ اس کو عذاب ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ دے عذاب، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو صغیرہ پر بھی عذاب دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جس کی تصدیق قلبی موجود ہے اگرچہ وہ مرتکب کبیرہ ہے، اس کو خلود فی النار کی سزا نہیں ملے گی، یہ نصوص سے ثابت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، چاہے داخل ہی نہ کیا گیا ہو یا داخل کر کے نکال لیا گیا ہو، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، تو وہ کامیاب ہے۔ تو اس کے اندر دونوں داخل ہے، مفسرین نے اس کی تشریح میں یہی بات بیان فرمائی ہے، چاہے جہنم میں داخل ہی نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو داخل ہی نہ ہونے دے، یا داخل تو ہو، اب داخل جہنم میں کون ہوگا؟ عموماً مرتکب کبیرہ مرتکب صغیرہ دونوں ہی اس کے اندر شامل ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جہنم میں جا کر جب نکال لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو خلود فی النار کی سزا نہیں ہوگی۔ آگے بات سمجھ میں؟ ہاں البتہ اگر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جو علامات کفر ہیں، ایسے کام کرتا ہے تو بھلے وہ یہ کہے کہ تصدیق قلبی ہے، لیکن جن کو شریعت نے علامات کفر قرار دیا ہے وہ ان کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں، بتوں کو سجدہ کر لیا، قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کی، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح جو شعائر اسلام کی توہین ہے یہ کفر ہے، یہ شعائر اسلام کی توہین کی، شعائر اسلام کا تمسخر مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا یہ بھی، یعنی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو ہلکا سمجھنے لگے، یعنی یا تو بالکل نا امید ہو جائے یا بالکل بے خوف ہو جائے، یہ بھی کفر ہے۔ آگے فرماتے ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ، ہم نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ گھستے ہیں، بحث کرتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کیسے ہیں، کس چیز سے ہیں، کوئی کیسی حیت ہے، ایسے نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی حیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیونکہ کوئی عقل انسانی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام الائمہ، فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کلمہ کہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا ہے بس اسی کو دہرا دیا جائے، بس اسی کو دہرا دیا جائے۔ اور ہمارے علماء دیوبند میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا کیسی ہے، کیا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتے، اور دین اسلام کے بارے میں ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ دین اسلام کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کی دین اسلام کے بارے میں ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، اسی پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ منہج اہل سنت والجماعت، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلنے والا جو ہے وہ کیا ہے، کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے، جہنمی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو اب ہم اللہ کے دین میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔
ہم بلا وجہ کی اپنی طرف سے تعویلات کرنا، بلا وجہ کی اپنی طرف سے وہی نہیں کرنا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، سب منہج صحابہ و منہج سنت اور نبوت کے مطابق کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس فرمایا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کے بارے میں بھی کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔